اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اس خدا کے نام سے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اور دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس ببرکت رمضان مبارک کے صدقے ایسا بنا دے جیسا وہ چاہتا ہے۔ میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ جسم کے کون کون سے حصے کا روزہ ہوتا ہے۔ میرا نام ہے علی زین ماہی، اور آپ سب کا علی ماہی آفیشیل یوٹیوب میں بہت زیادہ ویلکم ہے۔ ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں اور سارا دن بھوک برداشت کرتے ہیں، پیاس برداشت کرتے ہیں۔ شام کے وقت جب افطاری کرتے ہیں تو ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہم نے روزے کا پورا حق ادا کر دیا ہوتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھوکا رہنا اور پیاسا رہنے کا نام ہی روزہ ہے، تو بھوکا رہنا اور پیاسا رہنے کا نام روزہ نہیں ہے، بلکہ روزہ پورے بدن کا ہوتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے کھانا نہیں کھایا، پانی نہیں پیا، منہ اپنا بند رکھا سارا دن، تو ہم نے روزے کا پورا حق ادا کر دیا، ہمیں روزے کا پورا ثواب مل گیا۔ تو بھائیو، ایسا نہیں ہے۔ سر سے لے کر پاؤں تک پورے بدن کے جتنے جسم کے حصے ہوتے ہیں، جو میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا، ان سب جسم کے حصوں کا روزہ ہوتا ہے۔ تو ہم سارا دن بھوک برداشت کرتے ہیں، پیاس برداشت کرتے ہیں، لیکن ان چھوٹی غلطیوں کی وجہ سے اپنے روزے کا آدھا جو ثواب ہوتا ہے، آدھا اجر اسے ضائع کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ پورے بدن کا بھی روزہ رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلے آپ کا دماغ۔ اگر آپ دماغ میں غلط سوچتے ہیں تو اس سے آپ کے دماغ کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اس لیے دماغ میں صرف پازیٹیوٹی سوچنی چاہیے، اچھا سوچنا چاہیے۔ اور دوسرا جو روزہ ہوتا ہے وہ آنکھ کا روزہ ہوتا ہے۔ تو اگر آنکھ میں آپ نے بے حیائی والی چیزیں دیکھیں یا کوئی ایسی چیز دیکھی جو کہ اسلام میں جائز نہیں ہے، تو اس سے آپ کے آنکھوں کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اس لیے آنکھوں کا روزہ برقرار رکھیے گا، اور ان کو شرم و حیا سے جھکا کے رکھیے گا۔ آگے ہے کانوں کا روزہ۔ اگر آپ نے اپنے کانوں میں کوئی بری بات سن لی، گانے وغیرہ یا کچھ اور چیزیں، اگر کسی کی غیبت سن لی، گلا سن لیا، تو اس سے آپ کے کانوں کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور آگے سب سے مین چیز آپ کے زبان کا روزہ۔ اگر آپ کھائیں گے نہیں، پئیں گے نہیں، تو اس سے آپ کی زبان کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو اس سے آگے بھی ہے، اگر آپ چغلی کریں گے تو اس سے آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر آپ غیبت کریں گے تو اس سے بھی مغروب ہو سکتا ہے یا ٹوٹ سکتا ہے۔ اگر کسی پہ بہتان لگاتے ہیں تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا مکروہ ہو جاتا ہے۔ آگے آپ کے سینے کا بھی روزہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کے سینے میں بغض ہے کسی کے لیے، تو روزہ رکھ کے سینے میں کسی کے لیے بغض نہیں رکھیے گا۔ بغض رکھیں گے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ سکتا ہے یا مکروہ ہو سکتا ہے۔ تو آپ کے دل کا بھی روزہ ہوتا ہے۔ دل کے اندر کسی کے لیے میل کچیل بغض نہیں ہونا چاہیے، کسی کے لیے حسد نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے دل میں کسی کے لیے حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، تو اس سے بھی آپ کا روزہ مکروہ ہو سکتا ہے یا ٹوٹ سکتا ہے۔ آپ کے پیٹ کا بھی روزہ ہوتا ہے۔ اگر آپ نے سحری کے وقت کوئی حرام کا لقمہ کھایا ہے تو اس سے بھی آپ کا روزہ ٹوٹ سکتا ہے یا مکروہ ہو سکتا ہے۔ آپ کے ہاتھ کا بھی روزہ ہوتا ہے، تو اس لیے اپنے ہاتھ کو غلط مت استعمال کیجیے گا۔ کسی بے قصور کو مارنا نہیں چاہیے، پیٹنا نہیں چاہیے، ہاتھ سے غلط تولنا نہیں چاہیے، اور ہاتھ سے رشوت نہ لینی چاہیے، نہ ہی دینی چاہیے۔ اور ہاتھ سے کوئی بھی چیز کی ملاوٹ نہیں کرنی چاہیے۔ جیسے کہ رمضان میں ہوتا ہے، ہم کوئی چیز لینے جاتے ہیں تو جو دینے والا ہوتا ہے وہ ہاتھ سے ملاوٹ کرتا ہے، کوئی چیز کی ڈنڈی مارتا ہے، تو اس سے بھی آپ کے ہاتھ کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اس لیے کسی پہ ظلم نہیں کیجیے گا، ورنہ آپ کے ہاتھ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور ایک چیز ایڈ کرنا بھول گیا کہ ناپ تول کی کمی کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو اس لیے ناپ تول کی کمی سے پرہیز کیجیے گا۔ آپ کے پاؤں کا بھی روزہ ہوتا ہے۔ اگر آپ نے ایڑی مار کر چلا تو اس سے بھی آپ کا روزہ ٹوٹ سکتا ہے، مکروہ ہو سکتا ہے۔ آپ گھمنڈ سے چلتے ہیں تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ سکتا ہے۔ آپ اترا کے چلتے ہیں تو اس سے بھی آپ کا روزہ ٹوٹ سکتا ہے یا مکروہ ہو سکتا ہے۔ تو فرمان ارشادی باری تعالیٰ ہے کہ جس نے پورے بدن کا روزہ رکھا، اس کو اللہ تعالیٰ مل گیا، اللہ تعالیٰ کا کرم مل گیا۔
میرے بھائیوں، اگر اللہ کو پانا چاہتے ہو تو آپ کو پورے بدن کا روزہ رکھنا ہوگا۔ آپ کے پورے بدن کا روزہ رکھا تو آپ کو پورا ثواب ملے گا۔ اگر آپ پورے بدن کا روزہ رکھیں گے تو اس سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں آپ پہ نازل ہوں گی۔ اگر آپ پہ اللہ تعالیٰ کی برکتیں رحمتیں نازل ہوگی، اللہ تعالیٰ کی ذات آپ پہ خوش ہوگی، تو آپ پہ دوزخ کی آگ حرام کر دی جائے گی اور آپ کو جنت عطا کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ جنت کے انعام عطا کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے پورے رمضان کا روزہ رکھا، رمضان میں ادب و احترام رمضان کا کیا، اس میں نیک کام کیے، تو اس کو رمضان کی آخری رات بڑا انعام دیا جائے گا۔ اس پہ دوزخ کی آگ حرام کر دی جائے گی اور اس پہ جنت واجب کر دی جائے گی۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا اجر ہے میرے خدا کا۔ ایک بندے پہ اگر آپ رمضان کا احترام کرتے ہیں تو آپ پہ دوزخ کی آگ حرام کر دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ پیغام میرے ان بھائیوں کے لیے جو کہ رمضان کا احترام نہیں کرتے، روزہ نہیں رکھتے، ایک پورے دن کے پیاس اور بھوک برداشت نہیں کرتے۔ یار ہم مسلمان ہیں۔ میرے پیارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد حضرت امام حسین اور اس کے خاندان نے 72 گھنٹے کا روزہ رکھا، 72 گھنٹے کی بھوک پیاس برداشت کی اور ثابت قدم رہے۔ یار ہم لوگ مسلمان 16 گھنٹے کا روزہ برداشت نہیں کر سکتے۔ ہم نے تو 16 گھنٹے کے بعد کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، ڈبل اس سے کھانا پینا ہے، اور اس وقت قیامت کے دن اس چیز کا بہت بڑا ہمیں اجر ملنے والا ہے۔ یار امام حسین رضی اللہ عنہ نے کربلا میں 72 گھنٹے کا روزہ رکھا اور ثابت کیا، اسلام کو بچا لیا، اور آج ہم لوگ کیا کر رہے ہیں کہ ایک 16 گھنٹے کی وجہ سے بھوک پیاس برداشت نہیں کر سکتے۔ تو میرے بھائیوں، اس رمضان مبارک کا ادب کیجیے گا اور اس کا روزہ رکھیے گا، اور کوشش کیجیے گا کہ پورے بدن کا روزہ رکھیں تاکہ ہمیں پورا ثواب مل سکے۔ حدیث شریف آپ کو سناتا ہوں کہ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ ایک خوشی افطاری کے وقت، جو انسان سارا دن روزہ رکھے گا، اچھے کام کرے گا، عبادات کرے گا، اس کے لیے افطاری کے وقت بہت بڑی خوشی ہے۔ اور دوسری خوشی اس کو قیامت کے دن رب سے ملاقات کے وقت ہوگی۔ قیامت کے دن وہ اپنے جب رب سے ملے گا تو دوسری خوشی اس وقت اس کو ہوگی جب اس کے اوپر دوزخ کی آگ حرام کر دی گئی ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، میرے بہنوں، ایک مہینہ رمضان کا آتا ہے، تو اس سے ہمیں اس رمضان مبارک کا ادب کرنا چاہیے، احترام کرنا چاہیے اور اس کے روزے رکھنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس رمضان کے سارے روزے رکھنے کی توفیق دے، آمین۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے، کیونکہ نیکی کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔ اگر ایسی اور اچھی ویڈیو چاہیے اسلامی تو میرا چینل علی میں آفیشیل یوٹیوب سبسکرائب کیجیے گا۔ والسلام۔